السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں جلیل القدر صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے، یعنی شروع اسلام میں پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ قبول اسلام سے پہلے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے وہ بہت مالدار انسان تھے، شہزادہ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو لباس پہنتے تھے اور جو خوشبو لگا کے نکلتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر دیتے تھے کہ اس راستے سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ بڑی شاہانہ زندگی تھی، شہزادہ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ ان کے گھر والوں نے مال چھین لیا، بے سہارا ہو گئے، اور جو شہزادوں کا لباس پہنتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، پیارے نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی کو دیکھا اسلام لانے کے بعد، وہ پھٹے ہوئے ٹاٹ پہنتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، مگر یہ دین پر بالکل استقامت اختیار کیے، ڈٹے رہے، گرچہ ان سے ان کی دولت چھین گئی، ان کی خوشبو چلی گئی، ان کا شاہانہ لباس چلا گیا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ان سے رخصت ہو گئی، مگر ان کے پاس ایمان کی دولت باقی رہی۔ یہ دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، یعنی مدینہ جانے سے پہلے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ روانہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے کچھ مسلمان، مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا، وہاں کے کچھ مسلمان آئے، بیعت عقبہ اولیٰ میں پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام اور ایمان کے بارے میں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے سیکھنے کے بارے میں وہ ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ کی نگاہ مصعب بن عمیر کی طرف گئی۔ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا داعی مقرر کیا۔ یہ مکہ سے نکل کر کے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ گئے، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہتے تھے، وہی کھاتے اور سوتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ اسلام کے پہلے داعی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے، ان کی دعوتوں سے مدینہ کے اندر آدھی آبادی تقریباً مسلمان ہو چکی تھی۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے، مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے، ان کی دعوتوں سے، ان کی محنتوں سے مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے حضرت اسید بن حضیر نے اسلام قبول کیا، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ یہ سعد بن معاذ جن کی وفات پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا تھا، سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر بھی شرکت کی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کیا ہے؟ جس میں پیارے نبی علیہ السلام سے یہ مدینہ کے مسلمان آ کر کے میٹنگ کر رہے تھے کہ مدینہ کے لوگ یہ چاہ رہے تھے، اپنی خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کب تک مظلومانہ زندگی گزاریں گے، کب تک ان کو ستایا جائے گا۔ ہم نبی کو انوائٹ کرتے ہیں،
نبی کو دعوت دیتے ہیں کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، اب آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، امن و امان کے ساتھ رہیے، ہم آپ کو اپنی جان اور مال سے اور اولاد سے بڑھ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھا، انتہائی خفیہ میٹنگ تھی، اور اس میں مدینہ کے مسلمان، جس میں تقریباً 100 سے زائد صحابہ کرام تھے، پیارے نبی علیہ السلام سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میں یہ بات پاس ہوئی کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے یہاں مدینہ میں دعوت دیں گے، اور آپ مدینہ میں تشریف لائیں، بالکل امن کے ساتھ رہیں گے، عزت و عافیت کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی اپنی جان مال اور اولاد سے بڑھ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام اس میٹنگ میں تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میٹنگ میں، اس بیعت عقبہ ثانیہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ مصعب بن عمیر احد کی لڑائی میں سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں جو کافروں سے لڑائی ہوئی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھے۔ ابن قمعہ کافر نے مصعب بن عمیر پر حملہ کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، پیارے نبی نے جھنڈا ان کو دیا تھا، جب جس ہاتھ میں وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اسی ہاتھ پر حملہ کیا، مصعب بن عمیر کا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر انہوں نے مصعب بن عمیر نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، اس ہاتھ کو بھی مارا، اس پر بھی وار کیا۔ پھر انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں لے لیا۔ پھر وہاں پر بھی تیسرا جب حملہ ہوا تو وہ جھنڈا گر گیا، اور انہی پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کی لاش کو دیکھ کر کے، ان کی باڈی کو دیکھ کر کے جب ان کی شہادت ہو چکی تھی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مصعب انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی مرتے دم تک اسلام کے لیے، اسلام کی قربانی دیتے رہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دے دی، انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفن دینے کی باری آئی، سوچیے کتنی بڑی قربانی تھی کہ مالدار تھے، اسلام قبول کیا، اللہ نے دولت سے محروم کر دیا، مگر اسلام پر باقی رہے، ٹاٹ اور پھٹا لباس پہن کر کے گھومتے تھے، مگر ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور پھر اسلام کے پہلے داعی قرار پائے، اور مدینہ میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں سب سے پہلا کردار مصعب بن عمیر کا تھا۔ آج مدینہ میں اسلام ہے، 1400 سال سے مدینہ میں اسلام غالب ہے، یہ کس کی محنت ہے، یہ کس کی قربانی ہے؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اور مدینہ کی ڈھیر ساری آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا گیا، پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی پر رشک کیا، اور پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا، کپڑا نہیں تھا، کپڑے کی تنگی تھی، لباس کی تنگی تھی، کفن نہیں تھا، ایک چادر تھا، وہ بھی چادر کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر بھی نہیں ملنے والی تھی۔ حضرت حمزہ کی پھوپھی، ان کے رشتہ دار میں ایک خاتون نے 2 چادر حمزہ کے لیے لے کر آئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ایک حمزہ کے لیے رکھ دو کفن کے لیے، اور ایک مصعب کے لیے رکھ دو۔ وہ ایک چادر بھی ملنے والی نہیں تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے مشورے پر ایک چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی، اور ایک چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ لیکن قد کے اعتبار سے مصعب بن عمیر تھوڑا لمبے تھے، چادر چھوٹی پڑ رہی تھی، سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ سوچیے صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کی موت پائے، لیکن ان کو کفن دینے کے لیے مکمل لباس نہیں مل سکا۔ سر ڈھاکا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھاکا جا رہا ہے سر کھل جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام پریشان کرے تو کیا کریں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مصعب کے سر کو ڈھانپ دو، اور جو پیر کھل رہا ہے اس کی جگہ پر گھاس رکھ دو۔ کفن کے لیے لباس نہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا پیر کو چھپانے کے لیے پیر پر
اذخر نامی گھاس ڈال دو. پیارے نبی علیہ السلام کے مشورے پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر اذخر نامی گھاس رکھی گئی اور پھر ان کو قبر میں لٹایا گیا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت تھی. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں, ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں, اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.